بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا قانون نمبر 41۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہر واو اور یا جو ایک کلمہ یا ایک کلمہ کے حکم میں اکٹھی واقع ہوں، ایک کلمہ میں ہو یا ایک کلمہ کے حکم میں اکٹھی واقع ہوں، اسم میں افعالو کا وزن نہ ہو، افعالو کے وزن پر واو اور یا اکٹھی واقع نہ ہو، اسم میں ہو افعالو کا وزن، ٹھیک ہے۔ ان میں سے پہلی ساکن لازم غیر بدل ہو، پہلی واو ہو یا پہلی آئے یا، یہ قید کوئی نہیں، لیکن جو بھی پہلی ہو ساکن بھی ہو، لازم بھی ہو، ساکن ہو متحرک نہیں ہونی چاہیے، لازم ہو عارضی نہیں ہونی چاہیے، عارضی غیر بدل ہو، کسی چیز سے بدلی ہوئی نہ ہو، تو اس واو کو یا کر کے ادغام کرنا واجب ہے۔ واو کو یا کر کے، یعنی کہتے ہیں ہر صورت میں واو کو یا کرنا ہے، پہلے بے شک یا بھی ہو نا، پھر بھی واو کو یا کرنا ہے، واو کو ہی یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ پہلے واو کو یا کرنا، پھر یا کو یا میں، جنس کو جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ آگے قانون کا دوسرا حصہ، اور وہ واو جو عین کلمہ میں یا تصغیر کے بعد واقع ہو، یا تصغیر کے اور مکبر میں متحرک ہو، یعنی جو تصغیر کا صیغہ نہ ہو وہ مکبر ہے، جو تصغیر ہے وہ مصغر ہے، ٹھیک ہے۔ مکبر میں متحرک ہو تو اسے یا کرنا جائز ہے، اسے یا کرنا پہلے واجب تھا نا، اگر ایسی شرط کے مطابق آئے تو پھر یا کرنا جائز ہے، اور اگر مکبر میں متحرک نہ ہو، مکبر میں متحرک نہ ہو تو پھر بھی واجب ہے، پھر بھی پہلی قانون کے مطابق بھی واجب، اور یہاں پہ جائز، اور اگر اس طرح مکبر میں متحرک نہ ہو پھر بھی واجب ہے۔ اچھا، واو اور یا کے ایک کلمہ میں اکٹھی واقع ہونے کی مثال، جیسے سیدن اصل میں سیویدن تھا، یہ سید لفظ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا سیویدن۔ اب یہ واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھی واقع ہوئی ہیں، ان میں سے پہلے ساکن بھی ہے، لازم بھی ہے، کسی سے بدلی ہوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اس واو کو یا کرنا ہے، واو کو کیا بن جائے گا سیدن، سیدن۔ اب ادغام کریں گے تو سیدن، کیا یہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، واو اور یا کے ایک کلمہ کے حکم میں اکٹھی واقع، پہلے تھا کلمہ ایک ہو، اب ایک کلمہ نہ ہو لیکن ایک کلمے کا حکم ہو، لگتا ہے ایسے ہو کہ ایک کلمہ ہے، جیسے مسلمیہ اصل میں مسلمویا تھا، یہ اصل میں تھا مسلمونا، مسلمیہ اصل میں تھا مسلمونا، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اس کی اضافت جب یا ضمیر واحد متکلم کی طرف ہوئی، یا ضمیر واحد تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، نون گر گیا۔ اب یہ واو اور یا اکٹھی واقع ہیں، یہ مضاف والا ہے، مضاف والا، اور یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ حکم یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ، ایک کلمہ مضاف کا ہو اور ایک کلمہ مضاف الیہ کا ہو، لیکن شدت اتصال اتنی ہو، آپس میں ان کا ملنا اتنا شدید ہو کہ کلمہ ایک لگتا ہو، حالانکہ دو کلمے، حالانکہ کیونکہ یا تو ضمیر ہے نا اور یہ کلمے کی واو ہے، مسلمون جمع مذکر سالم کی، لیکن یہ مضاف کا کلمہ ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے، اس کی اضافت کی جا رہی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں مسند الیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کی شدت اتصال، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ کلمے دو ہونے کے باوجود ایک لگیں، اس کو کہتے ہیں ایک کلمے کا حکم، ایک کلمے کا کلمہ ایک ہے نہیں لیکن ایک لگتا ہے، ایک لگتا ہے۔ اب یہ مسلم ہو جاوا اور یا اکٹھی واقع ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے ساکن بھی یا لازم بھی یا کسی سے بدلی ہوئی بھی، شرطیں پوری ہیں، واو کو یا کیا، کیا بن گیا مسلم مجھا، مسلم مجھا، اچھا جی، ادغام کیا تو مسلم مجھا، مسلم مجھا۔ اب وہی قانون نمبر 48، یا مشدد سے پہلے ایک حرف مضموم ہے، اس کو یا کی وجہ سے کسرہ دیا کیونکہ یا چاہتا ہے میرا ما قبل مکسور ہو، تو بن گیا مسلم میہ، مسلم میہ، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی کوئی نہیں۔ واو کے، یہ قانون کا دوسرا حصہ، واو کے عین کلمہ کے مقابلے پر تصغیر کے بعد واقع ہونے اور مکبر میں متحرک ہونے کی مثال، جیسے مکشین اصل میں مکیویلن تھا، اب یہ تصغیر ہے نا، یہاں پہ دیکھیں واو عین کلمہ کے مقابلے پر واقع ہے، یہ دیکھتے جائیے گا، واو کے عین کلمہ کے مقابلے پر، واو عین کلمہ کے مقابلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے، تصغیر یا تصغیر کے بعد واقع ہے، یہ بھی شرط پوری ہے، اور مکبر میں متحرک ہے، اس کا مکبر کیا ہے مکولن، اس میں واو متحرک بھی ہے، سمجھ آ گئی ہے، ساری شرطیں پوری ہیں، مکبر میں واو متحرک ہے، ادھر واو عین کلمہ کے مقابلے پر واقع ہے اور یا تصغیر کے بعد واقع ہے،
ساری شرطیں پوری ہیں. کہتے ہیں واو ہو لام کلمہ کے مقابلے پر یا تصغیر کے بعد واقع ہو اور مکبر میں متحرک ہو تو ایسی واو کو یا کرنا جائز ہے. واو کو یا کرنا جائز. پھر اب واو کو یا کیا تو کیا بنے گا؟ مکیلن. مکیلن سے مکیلن. دو رفع جنس کے جمع ہو گئے. ادغام کی شرطیں پوری ہیں. پہلا ساکنہ دوسرا متحرک ہے. ادغام کیا مکیلن. مکیلن. صرف یہ دیکھنا تھا واو کو جو یا کیا نا یہاں پہ یہ یا کرنا جائز ہے. یہ یا کرنا جائز ہے. آپ نے کہا واو اور یا افعالو کے وزن پر نہ ہوں. اسم میں افعالو کے وزن پر نہ ہوں. اسم میں افعالو کے وزن پر نہ ہوں. یعنی افعالو اسم تفضیل کا پہلا صیغہ اضربوا افتحوا اسمعوا یہ وزن نہیں ہونا چاہیے جس میں واو اور یا اکٹھی واقع ہوں. اگر ہو تو پھر یہ قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے ای وامو. اب یہ اسم تفضیل ہے. اسم میں واو اور یا اکٹھی واقع ہوئی ہیں. چاہیے تھا کہ واو کو یا کر کے ای یامو پڑھتے پھر ادغام کر کے ای یامو پڑھتے لیکن اس طرح پڑھیں گے نہیں. کیوں؟ ہم نے کہا تھا اسم میں افعالو کا وزن نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے یہاں پہ قانون جاری نہیں ہوگا.